جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی سادات فاؤنڈیشن کا یہ جو سلسلہ ہے تو یہ کیسے شروع ہوا، یہ بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ سب سے پہلے تو میں یہ سادات کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میری والدہ ایڈمٹ تھی شفا میں 2016 میں، اور صبح 3 بجے مجھے وہاں سے کال آئی ICU شفا سے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پہ، وہ مجھے ICU والوں نے کال کیا کہ بھائی آپ آئیں۔ اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میرے موبائل پہ ایک میسیج آیا ہوا ہے۔ میسیج میرے ایک دوست کا تھا، اور وہ میسیج شروع ہوا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون سے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی میں ابھی پہلا مجھے ICU سے ابھی یہ خبر آئی ہے میری والدہ کی وفات کی، تو یہ میرے دوست ہیں جو کہ سعودیہ میں بیس ہیں، تو ان کا میسیج اس دوران جبکہ رات کا وہاں پہ 1 بجا، تو یہ انہوں نے کیسے مجھے ان کو کس نے اطلاع دی؟ بہرحال تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا تو انہوں نے دراصل مجھے اطلاع دی تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ایک روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا، جس میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے دراصل خبر دی تھی اس کی۔ تو یہ دراصل ایک ہی وقت میں یہ دونوں واقعے ہوئے۔ پھر تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، اور ایگزیکٹلی 15 مہینے بعد اس نے مجھے کچھ تصویریں بھیجی، جس میں اس نے انڈونیزیا میں اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنائی تھی۔ اسی سے ہماری انسپریشن، یہ سادات فاؤنڈیشن کی جو ہے نا بنیاد، یہ اسی وجہ سے بنی جی۔ بہن بھائی ہم نے آپس میں مشورہ کیا، تو پھر ہمیں ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک گھر ہے ہمارا مردان میں جو کہ ویران پڑا پچھلے 40 سال سے، اور والدین نے وہ ہمارے لیے بنایا تھا، تو ہم اس کو ایسے ایک کام میں استعمال کریں جو کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے استعمال ہو سکے۔ تقریباً 1 سال ہم نے اس میں لگایا، اس کی رینوویشن میں۔ پھر ہم نے ایسی بچیوں کو تلاش کیے جن کے والدین نہ ہو، کس طرح سے آتی ہیں یہاں پہ، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، وہ پھر اپنے نام کا ایک پودا لگاتی ہیں یہاں پہ۔ کچھ بچے ہمارے اسمارٹ اسکول میں ہیں، کچھ بچے ہماری پشاور ماڈل اسکول میں ہیں مردان کیمپس میں، اور کچھ بچے ہمارے یہاں پہ ایک اور اسکول ہے، اس کو کہتے ہیں مردان یوتھ اکیڈمی، اس میں ہم نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رجسٹریشن کرنی پڑی رجسٹرار آف سوسائٹی سے۔ ریسنٹلی پھر ہمیں PCP سے، وہ اپنے PCP ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کے سارے جو 7 کمپوننٹس آپ کی وہ چیک کرتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن سے، وہ انہوں نے چیک کی، اور اس بنیاد پہ اور انہوں نے ہمیں پھر NPO اسٹیٹس ابھی دیا، تو ہمیں ابھی ہماری فاؤنڈیشن کو ٹیکس ایگزیمپشن بھی جو ہے تو وہ ہمیں ملی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈیشن کی کنٹینیوٹی کے بارے ہم سوچیں کہ بھئی اس کو ہم کنٹینیو کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کا سکسیشن پلان کیسے ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم ایسے دوست احباب کی ضرورت ہے کہ اس میں آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس کی بنیادیں مضبوط کریں، اس کو آگے چلائیں، اور یہ کنٹینیوٹی اس میں رہے۔ میرا نام یسرا ہے اور سادات فاؤنڈیشن میرا گھر ہے۔ میں پشاور ماڈل اسکول میں جاتی ہوں، مردان کیمپس۔ سادات فاؤنڈیشن ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے جس میں صرف گھر کا ماحول نہیں ہے بلکہ ہمیں تربیت بھی ملتی ہے، اور ہم ریگولر اسکول بھی جاتے ہیں، اور تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کے اصول بھی سکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کیڈس کالج میں ٹیسٹ بھی کوالیفائی کیا ہے، اور میں نے فیوچر میں سائنٹسٹ بننا ہے تاکہ میں لوگوں کا ہیلپ کر سکوں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں۔ یہاں سادات فاؤنڈیشن میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں۔ میں نے سادات فاؤنڈیشن جو ہے وہ سپٹمبر 2021 میں جوائن کی ہے۔ یہاں کے سادات فاؤنڈیشن کے ایز اے کوآرڈینیٹر اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بچوں کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، باقی جتنی بھی ہیں وہ دیکھتی ہوں، مانیٹر کرتی ہوں۔ اگر چینج کو دیکھیں تو یہ ایک چینج لا رہا ہے، خاص کر پاورٹی کو دیکھیں، مطلب یہ بچیاں جو ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی ہیں، بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی ہیں، سنگل پیرنٹ ہے، کسی کے بالکل بھی دونوں پیرنٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو بھی لو پاورٹی لائن کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو پاورٹی کے لحاظ سے چینج آ رہا ہے۔ دوسرا اپنے لیے ایک فیلڈ چوز کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں تو یہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری اپنی کوشش یہی ہے کہ ان بچیوں کی زندگیوں میں کچھ چینج لا سکیں۔